میرے بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے پتر۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے حضرت۔ یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تے شاہی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا، وہ کون ہے؟ جیلوی۔ وہ کون ہے؟ جیلوی۔ پہلا شیطان، دوجا، اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا۔ یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ ہم تو حجت الوداع پہ کھڑے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا۔ بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی الاسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے۔ اچھا، ضمناً مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی۔ یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا، یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا، تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا، خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے، کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں۔ پاڑے بابے نے بھی عقیدے خراب نے۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں، صاحب اور سکر علی پارٹی، دیکھیں نا، جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے، اور 90 لاکھ تے بادی نہیں سی، جھوٹے ہو۔ 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1445 ہجری۔ اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے۔ آج بھی صرف 20% مسلمان ہے، 80% نان مسلم ہے۔ جھوٹ بولتے ہو۔ اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں، اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے۔ کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں، تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے یہ فاسق ہے، دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں۔ یہ ہمارا علمی جواب، اینٹی وینم الزامی جواب ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن، بخاری، مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ بغداد شریف والوں نے، اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے، ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا۔ تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے، لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے۔ عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں۔ سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے، اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں، خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بلکہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 10 پوائنٹس جو ہے نا، میں آپ کو بوانگے دول یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر پوائنٹ پہ میں 1 گھنٹہ فی البدی بول سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر وقت میں کور کروں تاکہ یہ سارے پوائنٹس کور ہو جائیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے۔ تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو، تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا۔ جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو۔
اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں, کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو 2 چھکے مار کے گئے نے تو اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے. استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جہمیہ لکھا ہے حنفیوں کو, اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے. تو 11ویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ 2 ہی ان کے بابے ہیں جی, انٹرنیشنل بابے, باقی تو سارے لوکل ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہے نا 2 ہی ہیں, اور میں ان دونوں کی عزت کرتا ہوں کتاب و سنت کی حدود کے اندر. نمبر 1 امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری, اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری. اور مزے کی بات, امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں, یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات, ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں, تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے, تو یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات, تمہارا پیران پیر تو حنبلی ہے, تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیران پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ, تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں, یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے.